مولا حسین کی زندگی میں ملتا ہے کہ تو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ مجلس حسین پر آتی ہے، کئی مرتبہ حسین پہ گریہ کر کے بتایا کہ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ اجر رسالت ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے کہ حسین سے محبت کرنی ہے۔ اب ہم نے تو عزاداری آپ کو قرآن میں اور بھی کئی طریقوں سے دکھا دینی ہے، اس لیے دکھا دینی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ثابت بھی ہے، اگر اس سے نہیں سمجھ میں آئے گا تو قرآن ناطق بھی ہے جو کہ عمل کر کے دکھائے گا۔ ہر زمانے میں ہمارے پاس قرآن ثابت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے۔ آپ فکر اپنی کریں کہ جو کام آپ انجام دیتے ہیں اگر آپ قرآن ثابت میں نہ دکھا سکے، اگر آپ اپنی تراویح قرآن ثابت میں نہ دکھا سکے، ٹخنوں تک پجامے اونچے پہن کے لوٹے بسترے پکڑ کے سفر کرنا قرآن سے نہ دکھا سکے تو آپ ہرگز بھی نہیں دکھا سکو گے، اس لیے کہ آپ کے پاس صرف قرآن ثابت ہے، ہمارے پاس قرآن ثابت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے۔ ہماری تمام عبادات قرآن ناطق سے، قرآن صامت کو ہم کیسے، نورانی کلام ہے، اس لیے خدا نے ایک نوری معلم رکھا اور نوری معلموں کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ساری عبادتیں ثابت شدہ ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں، اور وہ اتنی واضح ہیں کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے بھی پوچھے 2 اور 2 کیا ہے، 4، اتنی واضح ہماری عقائد، ہماری روایات، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، واضح دین ہے جس میں ہم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جو شارع مقدس ہے جس نے دین پہنچایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور اس دین کی حفاظت جو ہے وہ 11 اماموں کا جو سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی روایات پہنچی ہیں وہ ہمارے پاس سلسلہ ذہب سے پہنچی ہے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونا، خالص سونا، اس کو عربی میں ذہب کہتے ہیں، یعنی ہماری جتنی روایات ہیں، ہمارے معصومین نے جب بھی اپنا تعارف کروایا، جب بھی اپنا علمی مقام بتایا، ساتھ یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں مجھ سے، انہوں نے کسی راوی کا نام نہیں لیا کہ مجھ سے ابو ہریرہ نے بتایا، مجھے ابو حنیفہ نے بتایا، نہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے، انہوں نے جبرائیل سے، یہ وہ ذہب، سلسلہ ذہب ہے ہمارے پاس۔ تو ہم اگر قرآن سے بھی دکھا دیں گے، ہم قرآن ناطق سے بھی دکھا دیں گے، کیونکہ ان ہستیوں کو، ان کا جو تعارف، ان کا جو اجر رسالت رسول نے مانگا ہے، ان کا جو تعارف کروایا ہے، وہ تعارف جو ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہے، اگر ان کا تعارف کرایا ہے تو ان کے نانا نے کروایا ہے۔ بہت مشہور حدیث جو آپ سنتے ہیں، اکثر مجالس میں سنی ہوگی، کہ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح میرا بیٹا حسین جو ہے کہ یہ کشتی نجات ہے اور یہ ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا، لیکن یہ آپ نے کس وقت بتایا، مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ صرف اتنا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ابن عباس اور دیگر صحابہ موجود تھے، بشارت المصطفیٰ میں بھی روایت موجود ہے، اور شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے قصیدہ پڑھا ہے حسین کا، اس کے بعد نتیجہ میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ نے صحابہ کی موجودگی میں، ابن عباس موجود تھے، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْحُسَيْنُ إِنَّهُ ابنی، کہ جہاں تک حسین ہے وہ میری بنیاد ہے۔ انا من الحسین، ابھی آپ سن کے آ رہے ہیں نا، کس طرح سے بنیاد ہے رسول کی، کہ اگر حسین اس قربانی کو قبول نہ کرتے تو رسول دنیا میں نہ آتے۔ فرمایا انہ ابنی، وہ میری بنیاد ہے، وہ ولدی، اور میرا بیٹا ہے، وہ خیر خلق بعد اخیہ، اور اپنے بھائی حسن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ وہ خلیفۃ اللہ علی ارضہ، غیاث المستغیثین، کاف المسترین، حجت اللہ رب العالمین، سید و شباب اہل الجنہ، نجات و باب و نجات امتی، طاعتہ
वादी अमरहु अमरी खालफहु खालफी अहब्ब अल्लाहु मन अहब्ब अल हुसैन फअना मिनल हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। कि मेरे इस हुसैन को समझो। 10 मिनट यानी आप ये बता रहे हैं कि इस हुसैन की मारिफत हासिल करो। ये इसलिए हासिल करो, क्यों हासिल करो, उसकी वजूहात बताइए। इसलिए कि ये हुसैन मुझ रसूल की बुनियाद है। अगर तुम मुझे रसूल मानते हो तो मेरी बुनियाद ये हुसैन है। और अगर कोई रसूल को तो रसूल माने लेकिन हुसैन के मुकाम को ना समझे तो यकीन कीजिए उसने रसूल को भी नहीं पहचाना। ये उसका झूठ है, ये उसका धोखा है कि मैंने रसूल को पहचाना। फिर फरमाया कि इब्नी, ये मेरी बुनियाद है, वो वलदी, और मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और अपने भाई हसन के बाद सबसे ज़्यादा खैर खल्क दुनिया में ये अजीम तरीन है। ये ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत है। ये इमामुल मुस्लिमीन है, ये मुसलमानों का इमाम है। और मौलल मुमिनीन, और मोमिनीन का मौला है। और मेरा हुसैन जो है ये जन्नत का सरदार है और मेरी उम्मत की निजात का दरवाज़ा है। हदीस के सामने आपने देखा कि जब मौला हसन जाते हैं ना ज़ेरे के साथ, तो नबी करीम क्या कहते हैं, वअलैकुस्सलाम या वलदी व या साहिबा हौज़ी, ए मेरे बेटे हसन तुम आ जाओ, तुम पर भी सलाम, तुम भी इस चादर के नीचे आ जाओ कि तुम मेरे बेटे हो और साहिब हौज़े कौसर हो। लेकिन जब हुसैन आते हैं वो भी अपने नाना को सलाम करते हैं और ज़ेरे चादर आने के लिए कहते हैं, तो रसूल क्या फरमाते हैं, अलैकुस्सलाम या वलदी या शाफिया उम्मती, तुम पर भी सलाम ए मेरे बेटे, ए मेरी उम्मत की शिफाअत करवाने वाले बेटे। सबसे ज़्यादा शिफाअत हुसैन की वजह से होगी। तो ये हुसैन को समझो, ये उम्मत की निजात का दरवाज़ा है। इसका हुक्म मेरा हुक्म, इसकी मुखालफत मेरी मुखालफत। अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैन, जो अल्लाह से मोहब्बत वही करेगा जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, और अल्लाह भी उसी से मोहब्बत करेगा जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। ये मुकाम हुसैन है। आज दुनिया समझती नहीं है, इसलिए अपनी जहालत की बिना पर अजीब किस्म के सवालात उठा के इस आज़ादारी के वक़ार को ख़त्म करना चाहती है। कभी कहते हैं ये बिद्दत है, कभी कहते हैं ये जो न्याज है इसको नहीं खाना चाहिए, ये न्याज बिद्दत है, कभी ये बिद्दत है, वो बिद्दत है। भाई देखो, अल्लाह की रहमत दो तरह की है। अल्लाह जो है रहमान भी है और रहीम भी है। लेकिन जब वो रहमान है तो सबके लिए रहमान है। वो काफिरों को भी खाने के लिए दे रहे हैं, वो मुशरिकों से भी ऑक्सीजन को नहीं रोक रहा। ऐसा नहीं है कि जो काफिर है तो उसकी ज़मीन फसल नहीं देगी, ऐसा नहीं है कि जो मुशरिक है तो उसकी ज़मीनें फसलें नहीं देंगी। सब पे देखा वो खुदा का ही रहे हैं, चाहे इनकार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि खुदा रहमान है। लेकिन जो सिफ़त रहीम है उसके तहत खुदा की रहमत सिर्फ मोमिनीन के लिए मखसूस है। वो ख़ास रहमतें हैं जिससे सिर्फ मोमिनीन ही फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि कुरान एक ऐसी नेमत है, खुदा फरमाते हैं शिफ़ाउन लिल मुमिनीन, इसमें शिफा है लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ मोमिनीन के लिए इसमें शिफा है। तो इसी तरह अगर समझा जाए तो ये जो न्याज है, जो इनकार कर रहे हैं, वो भी खा हुसैन का ही रहे हैं। हुसैन की न्याज भी दो तरह की है, एक आम है जो कि आम लोगों के लिए है, एक खास है जो मवालियों के लिए है। जो आम है जो सब खा रहे हैं वो हुसैन का खा रहे हैं, इसलिए कि जब रोज़े आशूर आपने तमाम रिवायात में लिखा, तमाम मतलब की किताबों ने लिखा कि जब अली असगर का खून अपने हाथों में लिया था तो उसको ना आसमान ने कबूल किया ना ज़मीन ने, आपने अपने चेहरे पे मल लिया। तो अगर ज़मीन पे फेंक देते तो ज़मीन फसलें ना देती। इसका मतलब आज जो ज़मीन फसलें दे रही है हुसैन के सदके से दे रही है। तो तुम जो खा रहे हो हुसैन का ही खा रहे हो। ये है हुसैन की न्याज जो आम है, और जो न्याज खा जो मोमिनीन फर्श अज़ाब पे आते हैं और जो मजलिस हुसैन में आते हैं, हुसैन का जिक्र सुनते हैं, तो जो न्याज उनको मिलती है वो न्याज खास मोमिनीन के लिए है। वो जो न्याज उनको तबर्रुक की सूरत में भी मिलती है, वो न्याज उनको मिंबर से इल्म की सूरत में भी मिलती है। वो हर एक को नहीं मिलती। वो जो चल के
گے، کیونکہ حسین جو ہے ہدایت کا چراغ۔ تو مومنات، اس حسین کا مقام و مرتبہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ جس کا اتنا مقام نبی کریم نے بتایا، نہ صرف نفسوں میں بتایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد صلوات۔ آج چونکہ شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ کرنا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا میں اس باب الحوائج شہزادے کو، 6 ماہ کا ہے لیکن باب الحوائج ہے، اور شہزادے کی عظمت کے لیے آج ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک نیا جملہ ہوگا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گی تو یقین کریں گھر جا کے بھی تنہائی میں اس جملے کو دہرائیے گا اور اس کا لطف لیجیے گا۔ روایت کیا بتاتی ہے، نجم کے عالم دین ہے جن سے میں نے سنا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیتے تھے، بہت پیار تھا علی اصغر سے، اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ الہی و سیدی حاضت طفل اعز جواہر خزانتی، کہ اے خدا، اے الہ، اے پروردگار، اے میرے آقا، یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ جو میرا بچہ جو میرے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، یہ میرے خزانے کے جواہر میں سے قیمتی ترین موتی ہے، نایاب موتی ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، ہاتھوں میں اٹھاتے تھے، الہی سیدی حاضت طفل اعز جواہری من خزانتی، میرے خزانے کا نایاب موتی ہے علی اصغر۔ اور ایک شاعر ہے خوش فہم اس کا نام تھا، اور واقعاً اس کی فہم عظیم ہے، کہ جس کا نام بھی خوش فہم ہے، یعنی اچھی سمجھ رکھنے والا، اور اس نے مولا علی اصغر کے لیے جو ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، جو آپ کی شان بیان کی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ شاعر خوش فہم جو کہ تبریز کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اذا کان ھذا الطفل، کہ بے شک یہ جو بچہ ہے، الصغیرہ تو من حیث عمرہ ہی، یہ اپنی عمر کے اعتبار سے تو صغیر ہے، فَإِنَّهُ لَهُ مُقَامًا عَظِيمًا جِدًّا، لیکن اس کا خدا کے ہاں مقام بڑا بلند ہے۔ یہ ہے تو عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹا، لیکن اس کا مقام اور منزلت اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ اذا کان یحل باناملہ الصغیرہ المعضلات الجسیمہ، کہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے لوگوں کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ یہ علی اصغر، یہ شہزادہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے بڑی بڑی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اب دیکھیے جو لقب ہے نا شہزادے کا، باب الحوائج، اور جو حسین علی اصغر کو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جوہر ہے، یہ کہ ایسا نایاب موتی ہے میرے خزانے میں۔ اب حسین کے خزانے میں غور کریں، مولا کے خزانے میں کون کون سے موتی ہیں؟ مولا کے خزانے میں علی اکبر بھی ہے، مولا کے خزانے میں عباس بھی ہے، مولا کے خزانے میں قاسم بھی ہے، اونو محمد بھی ہیں، لیکن جو جملہ آپ علی اصغر کے لیے فرماتے تھے کہ یہ میرے خزانے کا نایاب موتی ہے۔ اور ایک بہت بڑے محقق عارف جنہیں مرزا قمی بھی کہتے ہیں، عباس قمی کے نام سے بھی مشہور ہے، قوانین کے اوپر اور اصول کی کتابوں کے اوپر بہت بڑا ان کا کام ہے، صاحب جواہر کے نام سے طلباء میں مشہور ہے۔ تو وہ ان کا ایک دیکھیے یہاں سے ایک عجیب منزلت آپ کے سامنے، میں کہتے تھوڑا سا شہزادے کا مقام سمجھے، ایسا نہ ہو ہم صرف یہ سمجھ کے روتے رہیں کہ علی اصغر کم سن تھے، ان کے اوپر یہ واقعات ہوئے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، صرف یہ نہیں، ذرا مقام سمجھیے کہ علی اصغر کون تھے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ کتنا عظیم گناہ تھا، وہ کتنا بڑا جرم تھا۔ جب تک مقام علی اصغر کی معرفت نہیں ہوگی، جرم کا سنگین ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، جرم کا قبیح ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ذرا سمجھیے علی اصغر کون ہے۔ تو یہ صاحب جواہر، یہ قمی، مرزا قمی، جو قم میں دفن ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جب بھی کوئی علمی مشکل ہوتی تھی، توجہ کیجیے گا، علمی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا عالم تھے، مجتہد تھے، مجتہدین نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، تو یہ جب کوئی علمی مشکل ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ میں شہزادہ علی اصغر سے متوسل ہوتا ہوں، ان کو وسیلہ بناتا ہوں، میری علمی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان کی سنت
دیکھیے ان کا ایک الگ انداز تھا. وہ اپنے گھر میں جب مجلس کرواتے تھے، مجلس چاہے کسی بھی دن ہو، کسی بھی موقع کی ہو، وہ مجلس پڑھنے والے کو یہ کہتے تھے کہ تم میرے گھر میں صرف علی اصغر کے مسائل پڑھنا. تو ان کے طالب علم پوچھتے تھے کہ استاد محترم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ مجلس کوئی بھی ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ علی اصغر کا ہی کرنا، ان کے مسائل بیان کرنا. تو بس مومنات جملہ اگر آپ سن سکیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے شہزادے کے مسائل پڑھاتا ہوں کہ میں جب کربلا کے واقعہ پہ غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی میدان کربلا میں گیا اس نے کچھ نہ کچھ جہاد کیا، اس نے کچھ نہ کچھ لعینوں کو جہنم واصل کیا، اس نے اپنا کچھ نہ کچھ دفاع کیا. لیکن یہ ایسا مظلوم اور معصوم کمسن شہزادہ کہ جب میدان میں گیا یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا. اتنا معصوم شہزادہ کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا. اتنا معصوم شہزادہ. مومنات یہ جو کربلا کا دن گزرا ہے نا، یہ آل محمد کیا بھولے ہوں گے؟ کبھی کبھی نہیں بھولے. جب بیویاں آئی ہیں نا مدینے، تو کوئی بی بی تاریخ نے لکھا، جو بیویاں واقع کربلا میں موجود تھیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے جب یہ نبی زادیاں مدینے پہنچی ہیں، کوئی بی بی سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکتی. کیسے زندہ رہتی؟ بیویاں زیادہ دیر جی نہیں سکی. اور امام سجاد علی اصغر کا زخم بھول نہیں سکے. کچھ تکلیفیں ایسی تھیں آل محمد میں آئیں کہ ان کا ذکر آل محمد جب مدینے آئے تھے نا تو ان کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ نے سنا سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا کہ زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں تو فرماتے تھے شام میں زیادہ مصیبتیں آئیں کہ ہمیں اس طرح سے گھسیٹ کے لے جایا جاتا تھا جیسے روم کے قیدی ہو، ہمیں قیدیوں کی طرح، غلاموں کی طرح رسیوں میں باندھ کے. اور مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ اذیت بلکہ میرے ساتھ میری بہنیں، میری پھوپھیاں جن کی چادریں اتار لی گئی تھی. سوچئے سید سجاد کے دل سے پوچھیں. اور یہ سید سجاد کبھی علی اصغر کے قاتل کو نہیں بھلا سکے. یہاں تک کہ روایت میں ملا کہ جب کوفہ میں مختار کی حکومت آئی، مختار نے ایک ایک کر کے اشقیاء کو چن کے قتل کرنا شروع کیا. تو کوفہ کا ایک رہنے والا مدینے آیا تو سید سجاد نے پوچھا کہ اے شخص مجھے بتا کوفہ کے حالات کیا ہیں، مختار کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مار رہے ہیں. لیکن وہاں پہ سید سجاد میرے مولا ایک مرتبہ سر جھکا کے کچھ دیر خاموش ہوئے. ذرا حسرت دیکھیے مولا کی. ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا ہے شخص مجھے یہ بتا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ کیا حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ کیونکہ مولا کے دل میں درد تھا اس 6 ماہ کے علی اصغر کا کہ کبھی میں سنوں کہ یہ علی اصغر کا قاتل پکڑا جائے تو میں یہ خبر سنوں. اس نے کہا نہیں مولا ابھی تو نہیں. تو پھر مولا نے ایک بد دعا دی. حالانکہ یہ گھرانہ کبھی بد دعا نہیں دیتا، لیکن اس وقت جو مولا کی جو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے ان کو پہچانو کہ میں سید سجاد بد دعا دے رہا ہوں کہ جلدی حرملہ پکڑا جائے اور سخت ترین انجام کو پہنچے. تو وہ شخص کہتے کہ جب میں کوفہ واپس گیا مدینہ سے تو میں نے دیکھا کہ مولا کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ ہر طرف شور بپا تھا کہ اے حرملہ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، حرملہ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے. اب مختار کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود تھا. مختار کیسے پہچانتے تھے قاتل کو؟ مختار کے پاس وہ ریکارڈ موجود تھا جو ان کے ہاتھ لگا تھا کہ وہ ریکارڈ وہ تھا کہ جب ابن زیاد اور یزید کے دربار میں ان قاتلوں نے، ان لعینوں نے زیادہ انعامات لینے کے لیے انہوں نے اپنا خصوصی تعارف کروایا تھا. ہر کوئی بڑھ بڑھ کے بتا رہا تھا کہ مجھے زیادہ انعام دو، میں نے حسین کو زیادہ رلایا ہے.
हुसैन की पेशानी में उस वक्त मारा जब हुसैन सुबह से लेके लाशें उठा उठा के थक चुका था, जब हुसैन जख्मों से जूझ था, जब हुसैन के जख्म पे जख्म लग चुके थे, मैंने ऐसे हालों में फिर भी हुसैन खड़ा था करबला में, लेकिन जब मैंने तीर हुसैन की पेशानी पे मारा उस वक्त हुसैन करबला में खड़ा ना रह सका। तीसरा तीर जब हुसैन अली असगर को लेके आए मैदान करबला में और जब पानी मांगा तो उस वक्त मैंने एक तीर, जब उमर बिन साद ने कहा इकता कलामल हुसैन, हुसैन का कलाम मुनक़ता कर दो, तो मैंने वो तीर अली असगर के गुरु पे मारा। अभी ज़ियारत ना लाइएगा, जरा थोड़ा रो लेने दे। आज उस शहजादे की शहादत है जिसकी माँ सारी उम्र छाँव में नहीं बैठी। जरा रो ले आज उस शहजादे को जिसकी माँ ने सारी उम्र ठंडा पानी नहीं पिया। तो बस मोमिनात वो कहता है कि तीसरा तीर मैंने अली असगर के मारा। मोमिनात मैंने खुद किताब में रिवायत पढ़ी, मदीना से मदीना तक उस मकतल की किताब में ये लिखा है कि रोज़े आशूर तलू से लेके अस्र तक, तलू से लेके इस वक्त तक हुसैन अपने खैमे में कई मरतबा गए। ये हुसैन कौन है आपने पहचाना है ना? ये वही है जिसको फातिमा ने चकी हफीज से पाला, ये वही है जो गोशे रसूल में सवार होता था। लेकिन क्या हुआ आज, ऐसा क्या हुआ कि आज हुसैन मुसलसल रो रहा है और ये बार बार खैमे में क्यों जा रहा है? किताब मदीना से मदीना तक में लिखा कि जब हुसैन खैमे में जाते हैं तो वापस आते हैं तो कोई ना कोई रसूल की निशानी लेके आते हैं और अशिया को दिखाते हैं कि देखो अभी भी समझ जाओ। एक मरतबा जाते हैं कुरान लेके आते हैं, कहते हैं लोगों क्या ये वही कुरान नहीं है जो मेरे नाना पे नाज़िल हुआ, जिसका मैं नवासा हूँ? लोग कहते हैं हाँ ये वही कुरान है। फिर खैमे में जाते, मौला ने कई मरतबा इत्माम हुज्जत किया, मौला नहीं चाहते कि ये जहन्नुमी हो जाए, ये हुसैन का करम है। फिर जाते कभी अपने नाना का अमामा सर पे पहन के आते, कहते लोगों इस अमामे को पहचानो, क्या ये रसूल का अमामा नहीं है? वो लोग कहते हाँ ये रसूल का अमामा है। इस तरह से हुसैन खैमे में जाते। अब इस हुसैन जो खैमे में गए तो जाके अभी मखनफ के जुमले हैं, जाके उम्मे कुलसूम से कहा उम्मे कुलसूम मेरे बेटे के लिए मैं तुझे खास वसीयत करता हूँ, वो बेटा जो अभी सिर्फ 6 माह का है, उम्मे कुलसूम उसका खास ख्याल रखना। मौला का ये कहना था। तो बीबी ने कहा कि ए मेरे भैया, जिस बेटे को आप मेरे सुपुर्द कर रहे हैं उस बेटे की हालत ये है कि उसके होंठ खुश्क हो चुके हैं और उस जब से आपने गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद किया है उस बच्चे ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया है और वो बच्चा मुसलसल रो रहा है। इमाम ने फरमाया लाओ मैं इस बच्चे को तो पानी अपनी जिंदगी में पिला लाऊं। मौला अपने हाथों पे अली असगर को लिया, घोड़े पे सवार हुए, अबा का दामन डाला कि धूप से कुछ बच जाए, ये प्यासा है, धूप पड़ेगी, मजीद तकलीफ पहुंचेगी। अपनी अबा का दामन डाला। दुश्मनों ने देखा कि हुसैन आ रहा है। अब दुश्मनों ने सोचा कि देखते हैं अब हुसैन क्या लेके आएगा, अब हुसैन क्या लेके आ रहा है। जब अबा का दामन हटाया देखा तो एक छोटा सा
Hello.